سیلف ہارم اور سوسائڈ جو ہے وہ پاکستان میں اٹس اے ٹیبو. اس کو جو ہے وہ الیگل کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور اس کی جو سروسز ہے لائک ایون جو ہیلتھ سروسز ہیں, جو لمیٹیڈ ریسورسز ہیں, ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے اٹس ناٹ این ایزی تھنگ ٹو ڈو اور ٹو ہیلپ وہ لوگ جو کہ سیلف ہارم کے ساتھ یا سوسائڈ کے ساتھ جو ہوتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام ہے ڈاکٹر امبر طاہر اور میں یہاں ڈپارٹمنٹ آف سائیکائٹری سول ہاسپٹل ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں ریزیڈنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں. آج کی ہماری ویڈیو ایک بہت ہی اہم موضوع پر ہے جو کہ ولنریبل پاپولیشن یعنی کہ پرزنرز کی مینٹل ہیلتھ پر ہے. ہمارے سماج میں مختلف ولنریبل پاپولیشنز ہیں جس میں پرزنرز یعنی کہ جیل میں قید افراد ایک بہت امپورٹنٹ سماج کا حصہ ہیں. ان کے مختلف مسائل کی بنا پر ان میں بہت سارے جسمانی اور ذہنی امراض جنم دے سکتے ہیں, جن کی وجہ سے ان میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا اور خودکشی کرنے کا رجحان کچھ حد تک بڑھا ہوا دیکھا گیا ہے. تحقیق سے یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جیل کی قیدی اپنے مختلف مسائل کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے اور خودکشی کی طرف ان کا رجحان بڑھ جاتا ہے. اسی سلسلے میں پاکستان میں ایک بہت اہم کام ہو رہا ہے جو کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیونگ اینڈ لرننگ پل کے نام سے ایک ادارہ ہے جو کہ پاکستان میں کلینکل ریسرچ آرگنائزیشن کے طور پہ کام کر رہا ہے, اور ایک بہت اہم موضوع کو انہوں نے ٹچ کیا ہے جو کہ پرزنرز میں خودکشی کا رجحان, اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا رجحان, جسے سائنٹیفک زبان میں ڈیلیبریٹ سیلف ہارم کہا جاتا ہے. اس پروجیکٹ کی ٹیم لیڈ پل کی سی ای او پروفیسر نسیم چودھری ہیں جو کہ کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ فیلو رائل کالج آف سائیکائٹری اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں وزٹنگ پروفیسر ہوتی ہیں. پل کے سینئر ریسرچر میں جو اہم نام ہیں ان میں پروفیسر نصرت حسین اور پروفیسر عمران چودھری بھی شامل ہیں. پروفیسر نصرت حسین ڈائریکٹر گلوبل مینٹل ہیلتھ ریسرچ ایٹ یونیورسٹی آف مانچسٹر ہے, اور پروفیسر عمران چودھری کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ایٹ ضیاء الدین یونیورسٹی کراچی. آج اس تحقیق کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے ہمارے ساتھ پل کی ایک بہت اہم ممبر شامل ہیں. ہمارے ساتھ شامل ہیں مس سہرش توفیق. مس سہرش کلینکل سائیکالوجسٹ فرام بحریہ یونیورسٹی اور پل میں ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشنز کام کر رہی ہیں. ہم ان سے تھوڑا سا انٹروڈکشن لیتے ہیں. مس سہرش, آپ ہمیں کچھ بتائیے اپنی پہلے تو اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس پرٹیکولر ریسرچ کے بارے میں آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس پروجیکٹ کے بارے میں بات کر سکوں. تھوڑا سا میں پہلے اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ ہماری آرگنائزیشن جو ہے بیسیکلی ریسرچ بیسڈ آرگنائزیشن ہے جو کہ مینٹل ہیلتھ پہ کام کرتی ہے تھرو آؤٹ لائف کورس اپروچ کو یوز کرتے ہوئے. ہماری آرگنائزیشن کا بہت ایکسٹینسو کام ہے سیلف ہارم اینڈ سوسائڈ پریونشن پہ, جو کہ ہم لاسٹ 10 ایئرس سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم نے ایڈلٹس کے ساتھ جو ہے وتھ سیلف ہارم کی جو ہسٹری ہوتی ہے ان پہ ہم نے جو ہے وہ کام کیا ہے. ریسنٹلی ہم ایڈولسنٹس کے ساتھ جو ہے ہم نے کام کر رہے ہیں. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ سیلف ہارم اور سوسائڈ جو ہے وہ پاکستان میں اٹس اے ٹیبو. اس کو جو ہے وہ الیگل کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور اس کی جو سروسز ہیں لائک ایون جو ہیلتھ سروسز ہیں, جو لمیٹیڈ ریسورسز ہیں, ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے اٹس ناٹ این ایزی تھنگ ٹو ڈو اور ٹو ہیلپ وہ لوگ جو کہ سیلف ہارم کے ساتھ یا سوسائڈ کے ساتھ جو ہوتے ہیں. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے ہم لوگوں نے ریسنٹلی ایک پروجیکٹ اسٹارٹ کیا ہے جو کہ بیسیکلی فورینزک سیٹنگ میں ہم نے کام اسٹارٹ کیا ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ پروفیسر نسیم چودھری, پروفیسر عمران بشیر چودھری اور ڈاکٹر وسیم الوی جو ہیں یہ اس میں بیسیکلی بیسڈ ہیں اور یہ ساری چیزیں اس پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں یونیورسٹی آف مانچسٹر میں پروفیسر جینیفر شاہ ہوتی ہیں جو کہ بیسیکلی کنسلٹنٹ فورینزک سائیکائٹرسٹ ہیں. وہ ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ میں انوالو ہیں اور ان کی کولیبریشن کے ساتھ جو ہے ہم یہ پروجیکٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں. جو بیسیکلی یہ پروجیکٹ ہے اس میں ڈفرینٹ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں, جیسے ایز وی آل نو کہ جو سوسائڈ اینڈ سیلف ہارم پریونشن ورک جو لائک یو کے میں یا باہر کنٹریز میں کیا جاتا ہے تو دیر از این اے پراپر سیٹ اپ. جو باہر فورینزک سیٹنگ میں ایک اپروچ یوز کی جاتی ہے جسے ایکٹ اپروچ کہا جاتا ہے. ایکٹ از بیسیکلی این ایبریویشن آف
assessment care in custody and treatment work. ٹھیک یہ ہے. جو اپروچ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہاں پہ ایک پراپر سیٹ اپ ہوتا ہے, پراپر ایک ٹرین ٹیم ہے جس میں آکوپیشنل آپ کے تھراپسٹ بھی ہوں گے, آپ کے سائیکالوجسٹ بھی ہوں گے, آپ کے سوشل ورکرز اور سائیکاٹرسٹ, سارے اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہو کے سیلف ہارم اور سوسائڈ کی مینجمنٹ پہ جو ہے بیسکلی کام کرتے ہیں. اس اپروچ کو جو ہے اس کی فیزیبلٹی کو اور اس چیز کو یہاں پہ پاکستان سیٹنگ میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اس کی فیزیبلٹی کو اسیس کرنے کے لیے بیسکلی ہمارا پروجیکٹ ہے, تاکہ ہم جو پریزن سیٹنگ میں جو لوگ ہیں جو کہ سیلف ہارم کے ساتھ ہیں یا جو ایٹ رسک پاپولیشن ہے وہاں پہ یا ونریبل جو پاپولیشن ہے, ان کو جو ہے ایک پراپر ایک جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیئر یا ان کی جو مینجمنٹ ہے ان کو آفر کی جائے بائی فالوئنگ ایکٹ اپروچ جو کہ باہر میں یوز ہو رہی ہے. اسی سلسلے میں یا اس اپروچ کو یوز کرنے میں ہم ڈفرینٹ جو ہے وہ چیزیں کر رہے ہیں. صرف اس اپروچ کو یوز یا امپلیمنٹ کرنا صرف مقصد نہیں ہے, بلکہ وہاں پہ جو انمیٹس پرزنرز ہیں ان کی ڈیٹیل اسسمنٹ جو کہ جنہوں نے سیلف ہارم کیا ان کی ڈیٹیل اسسمنٹس جو ہیں وہ ہم لے رہے ہیں, جس میں ان کی ہم ریزنس کو ایکسپلور کر رہے ہیں, ان کی مینٹل ہیلتھ کی ڈفرینٹ جو ہے وہ میجرس ہم اس کی اسسمنٹس کر رہے ہیں. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے یہاں ہم لوگوں نے صرف انمیٹس کے نہیں بلکہ ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کے بھی جو ہیں وہ ہم نے انٹرویوز کرنا اسٹارٹ کیے ہیں, جیسے کہ ہم ڈفرینٹ جو پروفیشنلز ہیں جیسے کہ سول ہاسپٹل میں پروفیسر حیدر نقوی جو ہیں وہ بیسڈ ہیں بیسیکلی, ان کا جو ہے ہم نے انٹرویو کیا ہے تاکہ ہم ان کے ویوز دیکھ سکیں کہ کیسے اس اپروچ کو جو ہے ہم وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا وہ اپنا کیا رول ادا کر سکتے ہیں اس اپروچ کو سکسیزفل بنانے میں. تو یہ جو ہے بیسکلی پروجیکٹ اینڈ اٹس این آن گوئنگ پروجیکٹ جو کہ ابھی چل رہا ہے, ہم انٹرویوز کر رہے ہیں اور اسسمنٹس بھی کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سہرش, آپ نے بہت تفصیل سے ہمیں بتایا اور میرے خیال میں اس وقت کی ضرورت ہے یہ کام ان لوگوں کی ذہنی صحت کی نیڈس کو ایڈریس کرنا. اسی سلسلے میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں تھوڑا سا سول ہاسپٹل کا جو رول اب تک رہا ہے, کیونکہ آپ تو اس کام میں اب ہیں ماشاء اللہ سے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ سول ہاسپٹل کراچی کا ایک امپورٹنٹ میڈیکو لیگل سینٹر ہے. ہمارے یہاں پرزنر پاپولیشن کی تمام میڈیکل ایز ویل ایز سائیکائٹرک نیڈس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. بیسکلی اگر میں تھوڑا سا اپنے ویورس کے لیے بھی پروسیجر بتاؤں تو اگر کوئی ایسا قیدی ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی ذہنی صحت کا مسائل ہوتا ہے, چاہے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو, تو کورٹ کے تھرو میجسٹریٹ کے ذریعے ایک پورا لیگل پروسیس ہے جس میں ایم ایس سے ہوتے ہوئے وہ پیشنٹ ایک پراپر چینل کے تھرو ڈپارٹمنٹ آف سائیکائٹری تک ریفر ہوتا ہے. پھر ڈپارٹمنٹ آف سائیکائٹری کی بھی ایک ٹیم ہے جو کہ جونیئر سے لے کے سینئر کنسلٹنٹس پہ مبنی ہوتی ہے, اور اس ٹیم جو ہے وہ ٹیم اپنے اس پیشنٹ کو, ہمارا ایک ڈیزگنیٹڈ جیل وارڈ ہے جس میں 6 to 8 بیڈز ہیں, وہاں پہ ان پیشنٹس کو ریٹین کیا جاتا ہے. ان کی ڈیٹیلڈ اسیسمنٹ, ان کی سیریل مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشنس کے ذریعے پھر ہم اسیس کرتے ہیں ان کے مسائل کو, ان کی فارماکالوجیکل نیڈ ایز ویل ایز ان کی سائیکو سوشل نیڈس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ کی بات صحیح ہے کہ شاید یہاں پہ اتنا آرگنائزڈ کام نہیں ہو رہا, لیکن اپنی لمیٹڈ ریسورسز کے بارے میں ہی آپ نے بات کی تھی, ہم ڈیولپنگ کنٹری سے ہی تعلق رکھتے ہیں, تو ہماری جتنی ریسورسز ہیں اس میں ایز اے میڈیکو لیگل سینٹر بھی ہم اپنا کردار پورا ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ اس بارے میں بتائیں آپ مجھے مس سہرش کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آگے جا کے یہ کس طرف جانا چاہیے, اس تحقیق سے خاص طور پہ آپ کیا پریکٹیکل فوائد دیکھتی ہیں, کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ گیپس نظر آ رہے ہیں, کن چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ جہاں تک آپ بات کر رہے تھے کہ میں تھوڑے سے ریزلٹس یا اس کا وے فارورڈ بتاؤں تو ریزلٹس تو اس وقت قبل از وقت ہوگا کہنا, بیکاز اٹس این آن گوئنگ پروجیکٹ. ٹھیک ہے, مینلی جو چیزیں ابھی تک ہائی لائٹ ہوئی ہیں یا اس پروجیکٹ کا جو کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جی آپ جو ہیں تھوڑی سی فیزیبلٹی اسیس کر سکیں کہ جی کیا نیڈ ہے اور جو باہر کی اپروچ ہے وہ یہاں پہ پاسبل ہے بھی یا نہیں, کنسیڈرنگ کہ یہاں پہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں. تو لائک آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ,
ٹھیک ہے. دیر از این ہائی نیڈ کہ جو ود ان آپ کے جو ریسورسز ہیں آپ ان کو کیسے بیسٹ یوٹیلائز کر سکتے ہیں, کیا ان کی ٹریننگ نیڈز ہیں جن کو آپ فلفل کر کے جو ہے آپ جو ہے اس کیئر اینڈ مینجمنٹ یا جو سیلف ہارم یا سوسائڈ پریونشن ہے اس میں ایک اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. جہاں تک انفراسٹرکچر یا ریسورسز کی بات ہے, وی آل نو دیر از اے ہائی نیڈ. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ پر سائیکیٹرسٹ یا پر مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز جو ہیں وہ مطلب اگر آپ آبادی کے حوالے سے دیکھیں تو شاید 100 یا 1000 کا جو ہے وہ ایک آپ کا لوڈ ہے آپ کے ایک ہیلتھ پروفیشنل پہ. لیکن صرف ہم سارا لوڈ جو ہے وہ ہیلتھ پروفیشنلس پہ نہیں ڈال سکتے. اگر ہم مینٹل ہیلتھ پروفیشنلس کی اگر ہم بات کریں تو دیر از اے واسٹ ٹیم. دو وی نو کہ ہمارے پاس ٹرینڈ سائیکیٹرسٹ موجود نہیں ہے, بٹ وی ہیو اے بگ ریسورس جو کہ آپ کے مینٹل ہیلتھ پروفیشنلس میں آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے, جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں, جس میں آپ کی جو ہے وہ نرسنگ اسٹاف بھی ہے, آپ کے جو ہے وہ سائیکالوجسٹ بھی ہیں, آپ کے سوشل ورکرز بھی ہیں. بیکاز بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں جو آپ یا ایسی چیزیں ہیں جو صرف ان کے تھرو جو ہے آپ اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تو وی نیڈ بہت انفراسٹرکچر, ریسورسز, کیپیسٹی بلڈنگ, یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ کام کر کے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ, یعنی کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے مس سہرش. اگر آپ ان چیزوں کو سم اپ کریں تو مین فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ریسورس ایجوکیشن پرٹیکولرلی فار انفراسٹرکچر ایز ویل ایز جو مینٹل ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں. آپ نے بات کی کہ ٹرینڈ سائیکائٹرسٹ سے لے کے پیرامیڈکس اینڈ نرسنگ اسٹاف تک سبھی کو کیپیسٹی بلڈنگ, ٹریننگ آف اسٹاف اینڈ ہائرنگ آف ایفیشینٹ اینڈ ٹرینڈ اسٹاف, یہ کچھ کی ایلیمنٹس ہیں جن پہ آپ لوگ بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں, اور یہی وہ کی ایریاز ہیں جن پہ کام کر کے ہم نہ صرف اس ولنریبل پاپولیشن جس پہ آپ لوگ اس وقت پرزنرس کی پاپولیشن پہ کام کر رہے ہیں, بلکہ اور اس کام کو انشاءاللہ پھر ریپلیکیٹ کر کے ملٹیپل ولنریبل پاپولیشنس کی طرف لے جا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آج ہماری ویڈیو دیکھنے کا. ہمارے چینل مائنڈ وائز کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. اگلی ویڈیو کا انتظار کرتے رہیے گا. شکریہ.